السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الیکسا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ قربانی کے متعلق چند سوالات تھے اور ساتھیوں کی خواہش تھی کہ ویڈیو کی شکل میں ان کے جوابات دیے جائیں۔ سوال یہ تھا کہ صاحب نصاب بچے بالغ ہوتے ہیں، بچیاں بالغہ ہوتی ہیں، صاحب نصاب ہوتے ہیں، جو کنڈیشن شریعت نے لگائی ہے صاحب نصاب ہونے کی اس پہ پورے اترتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی بھی نہیں کرتے، قربانی بھی نہیں دیتے۔ تو اس مسئلے میں لوگوں کی رہنمائی ہونی چاہیے۔ یاد رکھیں کہ یو کے میں تقریباً اگر 52.5 تولے چاندی کی قیمت لگائی جائے تو تقریباً جو ہے وہ 260 پاؤنڈز بنتے ہیں۔ یا اتنی مالیت کی حاجت اصلیہ کے علاوہ چیزیں ہوں۔ حاجت اصلیہ کہتے ہیں مثال کے طور پہ اگر کسی بندے کے پاس 2 موبائل ہیں تو ایک ضرورت کے لیے حاجت اصلیہ ہے، دوسرا حاجت اصلیہ نہیں، اس کی پرائس لگائے گا۔ اسی طرح ایک بندے کے پاس 30 سوٹ ہیں، 30 سوٹ پڑے ہیں، وہ 10 استعمال کرتا ہے، 20 سوٹ استعمال ہی نہیں کرتا، تو وہ پڑے ہوئے ہیں، تو پھر ان کی قیمت لگانی پڑے گی۔ وہ حاجت اصلیہ نہیں ہے۔ حاجت اصلیہ مطلب کہ جس کے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہو، وہ حاجت اصلیہ ہے۔ اب یہاں پہ 260 پاؤنڈز اگر کسی کے پاس موجود ہیں، سال نہیں بھی گزرا، قربانی واجب۔ قرضہ ہے تو قرضہ نکال کر اگر کسی کے پاس 260 پاؤنڈ موجود ہیں تو قربانی واجب ہو جائے گی۔ اب بچوں کی طرف یا بچیوں کی طرف دیکھا جائے تو ان کے پاس تو ان کے اکاؤنٹس اگر ان کے اکاؤنٹ میں دیکھا جائے یا ماں باپ اگر ان کے لیے کوئی بچیوں کے لیے زیور بناتے ہیں اور وہ بالغہ ہو جاتی ہیں تو ان پہ قربانی جو ہے وہ واجب ہو جائے گی۔ اب جب قربانی واجب ہو گئی ہے، بچی کو پتہ ہی نہیں ہے، تو قصور ماں باپ کا ہے جنہوں نے علم دین نہیں سکھایا۔ بچے کو نہیں پتا، قصور ماں باپ کا جنہوں نے علم دین نہیں سکھایا۔ تو اس گناہ میں ماں باپ بھی گرفتار ہو رہے ہیں، نہ سکھانے کی وجہ سے، نہ بتانے کی وجہ سے، دین کا علم ان تک صحیح نہ پہنچانے کی وجہ سے۔ میری گزارش ہے ان دنوں میں چاہے زکوٰۃ ہو، چاہے وہ قربانی کے ایام ہو، چاہیے یہ کہ ہم ایک لسٹ بنائیں، جتنی بھی ہمارے پاس اشیاء موجود ہیں اپنے لیے وہ ساری لکھیں، وہ لسٹ کسی پھر مفتی صاحب کو چیک کروائیں کہ اس میں سے حاجت اصلیہ کون سے ہیں اور کون سے حاجت اصلیہ کے باہر ہیں، پھر ان کی قیمت لگائی جائے اور ان چیزوں میں سستی نہ کی جائے جو اللہ نے ہمارے لیے لازم قرار دی ہیں۔ اگر ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اس سے ہمارا مال بڑھے گا، مال کم نہیں ہوگا۔ قربانی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ کتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ قیامت کے دن ایک ایک نیکی کے لیے انسان ترسے گا، تو ایک جانور کے جسم پہ کتنے بال ہوتے ہیں۔ پھر یہی قربانیاں کل قیامت کے دن انسان کے لیے باعث برکت، باعث رحمت، باعث اجر بنے گی۔ تو میری گزارش ہے ان کاموں میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ بچوں اور بچیوں کا ذہن بنائیں، اگر وہ بلوغت تک پہنچتے ہیں تو ان کا دیکھا جائے ان کے پاس کیا ہے اور اس مطابق ان کے لیے قربانی کا اور زکوٰۃ کے حوالہ سے مسائل پتہ کیے جائیں اور یہ چیزیں ادا کی جائیں، زکوٰۃ ادا کی جائے اور قربانی بھی دی جائے۔ ایک سوال یہ ساتھی پوچھ رہے تھے کہ اگر گھر کا ایک بندہ قربانی دے، اکثر ہوتا ہے کہ گھر کا ایک فرد ہی قربانی کرتا ہے، تو باقیوں کے لیے کیا حکم ہوگا؟ اگر گھر میں 5 بندے ہیں اور 5 جو ہیں وہ ان پہ قربانی واجب ہے، مثال کے طور پہ میاں بیوی ہیں، 3 بچے ہیں، بچے بالغ ہیں، عاقل ہیں، تو ان پہ قربانی واجب ہے، تو اب 5 قربانی دیں گے۔
یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ قربانی دے تو 5 کی طرف سے ہو جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ایک قربانی کرتا ہے اور وہ ایک قربانی کو کسی سے منسوب نہیں کرتا، کہتا ہے یہ سب کی طرف سے ہے، تو پھر کسی بھی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ قربانی منسوب کرنے کی وجہ سے ہوگی۔ اگر منسوب ہی نہیں کرتا ایک سے تو کہتا ہے سب کی طرف سے ہے، تو پھر کسی کا قربانی ادا نہیں ہوگی۔ پھر ایک یہ بھی پوچھا گیا کہ اگر کوئی کسی نابالغ کی طرف سے قربانی کر دے اور اپنا واجب ادا نہ کرے تو اس سے کیا واجب ادا ہو جائے گا؟ جی نہیں ہوگا۔ اگر مثال کے طور پہ مجھ پہ قربانی واجب ہے، میری بیٹی نابالغ ہے، میں کہتا ہوں میں اس دفعہ قربانی اپنی بچی کی طرف سے دوں گا، اس کی طرف منسوب کر دیتا ہوں، میرا واجب اپنی جگہ پہ قائم ہے۔ یہ بچی کی طرف جو ثواب جائے گا یہ نفلی جائے گا کیونکہ اس پہ واجب نہیں تھی، تو میرا واجب قائم ہے، اور اگر میں واجب ادا نہیں کرتا تو اس کا گناہ ہوگا۔ سوچا یہ جائے کہ جس پہ قربانی بن رہی ہے وہ اپنی ادا کرے اور وہ اس جو ہے عذاب سے بچ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ایک چیز واجب کی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چیز لازم ہے، تو انسان اس کو چھوڑ دے اور کہے جی نہیں میں اپنی طرف سے نہیں ادا کرتا، واجب ہے اس کو ہی ادا کرنا پڑے گی۔ ایک یہ کہا جاتا ہے جی آیا ان دنوں میں ایک تعداد ہے لوگوں کی جو غریبوں کو پیسے تقسیم کر دیتے ہیں، قربانی کے پیسے، تو کیا اس طرح قربانی ہو جائے گی؟ جی نہیں ہوگی۔ قربانی کے پیسے دینے سے قربانی ادا نہیں ہوگی۔ قربانی ہی اللہ کی بارگاہ میں دنوں میں خون جو ہے بہانا، جو جانور پیش کرنا، یہی اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ مقبول ہے، پسندیدہ عمل ہے۔ تو اس کے علاوہ کوئی پیسے کہ جی میں کسی غریب کو دینا چاہتا ہوں، تو یہ غریب اس وقت ضرور یاد آنے چاہیے جب ہمارے پاس 800 پاؤنڈ کا موبائل ہوتا ہے۔ یہ غریب اس وقت ضرور یاد آنے چاہیے جب ہمارے گھر 1000 پاؤنڈ کا ٹیلی ویژن لینے کے لیے جاتے ہیں، لگانے کے لیے، جب ہم 10 15 20 ہزار کی گاڑی لیتے ہیں پاؤنڈ کی، تو اس وقت ہمیں کیا غریب نہیں یاد نہیں آتا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ یہ صرف پیسے دینے سے ادا نہیں ہوگی، جانور ہی قربان کرنے سے قربانی ادا ہوگی۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ احباب کو یہ میری چند گزارشات جو میں نے پیش کی ہیں یہ سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ الیکسا چینل کو اسلام کی خدمت کے لیے قبول فرمائے اور ہماری ہر ویڈیو کو اس لیے ریکارڈ کرنے کی رب توفیق عطا فرمائے کہ جس میں اس لیے ریکارڈ کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہماری نیت صرف یہ ہو کہ ہمارا رب راضی ہو جائے۔ دین اسلام کی خدمت کے لیے دعا کیجیے گا ہمارے لیے اور اس چینل کے لیے۔